الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام گرامی قدر میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی بھی تیاری شعبان سے شروع فرماتے تھے، اور جب شعبان شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ اور شعبان کی 15ویں رات کی بھی بہت سے فضیلتیں ہیں، اور روایات کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا سے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے کسی مصیبت یا بیماری میں مبتلا، میں اس کو عافیت دوں۔ اور ساتھ حدیث کو دیکھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں بعض ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو عالم الغیب سمجھے، یا اللہ کے سوا کسی بت یا جانور کی پوجا کرے، یہ مشرک ہے۔ ایسے شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 2، مشاحن، ایسا وہ شخص جو کسی مسلمان بھائی کا دل میں بغض رکھے، اور اس بغض رکھنے والے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، مدمر خمر، ایسا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور حدیث پاک میں ہے جو شخص دنیا میں شراب پیے پھر توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب سے محروم فرماتے ہیں۔ نمبر 4، مسبل ازار، وہ شخص جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، اور ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، قاتل، یعنی کسی کو ناحق قتل کیا ہو، ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 6، قاطع اور راحم، یعنی رشتہ داری کو ختم کرنے والا، اور اس میں یہ وضاحت ضرور سمجھیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ جو شخص دنیا کی بنیاد پر تعلق توڑے اور کس شریعت کی وجہ سے تعلق توڑے، یا شریعت کا حکم ہو کہ ایسے بندے کے ساتھ تعلق منقطع کریں، اور وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ کبھی رشتہ داری کا جھگڑا ہوتا ہے، کبھی خاندان کا جھگڑا، ان معاملات پر تعلق توڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ یا کسی سے رشتہ مانگا تو انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا تو ہمیشہ کے لیے بولنا چھوڑ دیا، یہ غلط بات ہے۔ ان کی بیٹی ہے یا ان کا بیٹا ہے، ان کی مرضی دیں یا نہ دیں، اس میں تعلق توڑنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 7، عاقل والدین، یعنی والدین کا نافرمان، ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح نمبر 8، وہ شخص جو گناہ کا عادی ہو، ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ میں نے یہ باتیں آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ تاکہ میں اور آپ اس کے اندر غور کریں۔ اگر ہم ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں تو ہم توبہ کر لیں، رب کو راضی کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔